فاطمہ کی پہلی کلاس شروع ہو چکی تھی، چونکہ اس نے کورس کے درمیان میں ایڈمیشن لیا تھا جب قرآن آدھا ہونے کو تھا۔ 14واں پارہ سورہ الحجر پڑھائی جا رہی تھی۔ پہلا لیکچر تجوید کا تھا اور میڈم سبین نے فاطمہ کو تعارف کروانے کے بعد تجوید کی اہمیت کے موضوع پر چند ایک باتیں کہیں۔ جیسے ہر زبان کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے، اسی طرح عربی زبان کا بھی ایک لہجہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک چونکہ عربک زبان میں ہے اس لیے ہمیں اسے عربی لب و لہجے میں پڑھنا چاہیے۔ اب چونکہ ہم اجمی ہیں اور ہماری زبان عربی بھی نہیں ہے تو ہم کیسے اپنا لہجہ ایسا بنا سکتے ہیں؟ میڈم کے سوال پر کلاس میں موجود طالبات نے یکلخت جواب دیا، سیکھ کر۔ جی بالکل، جیسے ہم انگلش بولنے کے لیے انگلش اسپوکن کورسز کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کا لہجہ سیکھتے ہیں، ویسے ہی عربک بھی سیکھنے سے آئے گی، اور قرآن کی اصل خوبصورتی اور تاثیر عربی لہجے میں ہی پتہ چلتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن خوش الہانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ ابو داؤد 1469۔ تو ہم نے انشاءاللہ اللہ کی کتاب کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے سے نازل کیا گیا تھا۔ یہ باقی ہر کتاب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو سیکھا جائے انشاءاللہ تعالی۔ سب طالبات نے اکٹھے جواب دیا۔ وہ حیران تھی، اس نے پہلے کبھی یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ اتنی بڑی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر! اسے یاد تھا بچپن میں ماما نے قاری صاحب لگوایا تھا، وہ انہیں ایسا قرآن پڑھاتے جیسے اردو کا سبق یاد کروا رہے ہوں۔ اکثر اوقات تو وہ غلطیاں بھی نہیں نکالتے تھے۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنا غلط قرآن پاک پڑھتی تھی۔ یہاں تو ہر حرف کی ادائیگی کا طریقہ ہی الگ تھا۔ ان کا قرآن سن کے لگتا تھا کہ واقعی یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ جو اتنے قرآن پاک ختم کر کے خوش ہوتی تھی نا، فخر سے سب کو تعداد بتاتی تھی، اگر غلط پڑھنے کی وجہ سے وہ ثواب کے بجائے گناہ کما کر بیٹھی ہوئی تو اس نے جھرجھری لیتے ہوئے استغفار کرنا شروع کیا اور دل سے شکر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا قرآن پاک سیکھنے کا۔ اس نے سب کے ساتھ پڑھنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ جانتی تھی اسے محنت کرنی ہوگی، مگر وہ رب کے رستے پر جب نکل آئی تو پھر ڈرنا کیا؟ قرۃ نے کہا تھا نا کہ اللہ خود سکھائیں گے۔ اب میں اللہ آپ کے سپرد ہوں، آپ نے مجھے سکھانا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے قرآن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا تھا، اب تم یہ کیا بوڑھوں کی طرح چادریں اوڑھنا شروع کر رہی ہو؟ ابھی وہ گھر داخل ہوئی تھی کہ ماما نے اسے دیکھتے ہوئے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا، السلام علیکم ماما، میں بس خود کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے ہوئے نہایت تحمل سے مسکراتے ہوئے کہا، خبردار جو اپنی اس ملانی دوست کی طرح تم نے کالا ٹینٹ پہنا تو میں خاندان میں مزید ناک نہیں کٹوانا چاہتی تمہاری وجہ سے۔ ماما آپ قرۃ کو ویسے تو مت کہیں، وہ اتنی اچھے مسلمان ہے اور اس میں کیا برائی ہے اگر کوئی دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے؟ اسے ان کی قرۃ العین کے متعلق ایسے تحقیر امیز الفاظ بہت برے لگے تھے، مگر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے یہ کہا۔ مسز ریحان کو اب اس کی ہر چھوٹی بات پہ بڑا غصہ آتا تھا۔ اب ان کی بیٹی ان کی مرضی کے بجائے کسی اور کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھالنا چاہ رہی تھی۔ بڑائی کو جب چوٹ لگتی ہے نا تو غصہ تو ضرور آتا ہے۔ بس اپنے لیکچر اپنے پاس رکھو، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، پتہ ہے سب مجھے، تمہارا بھی اور اچھے مسلمانوں کا بھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پاؤں پٹکتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ فاطمہ کا دل کٹ کر رہ گیا، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اسے بے ساختہ شعر یاد آ گیا، یہ قدم قدم مصائب، یہ صراط کوہ جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ اسے رستے سے اب لوٹنے کا سفر تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اتنے آنسو پہنچے اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دستک کی آواز، کون؟ دروازہ پھر سے کھٹکا، کون؟ کوئی جواب نہ آیا۔ پھر سے دستک ہوئی، کوئی ہے بھائی؟ قرۃ العین نے جھنجھلا کر پوچھا۔ تمہارا بھائی۔ ایک ہنستی ہوئی خوشگوار آواز آئی تھی۔ اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور خوشی سے اپنے بھائی سے لپٹ گئی۔ اس بار کتنے دنوں بعد آئے ہو بھائی؟ کیوں بھائی، ہماری بہن اداس ہو گئی تھی کیا؟ معاذ نے قرۃ العین کی گال پہ پیار سے تھپکی دیتے ہوئے کہا اور پیچھے ہو کر کھلا دروازہ بند کرنے لگا۔ امی دیکھیں کون آیا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں سر پہ دوپٹہ لیتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ او ماں صدقے میرا پتر آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ امی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سدا خوش رہو۔ کب آئے؟ پتہ ہے نا کتنے اداس ہو گئے تھے اس بار ہم، تمہارے ابو نے رابطہ کیا نہ تم نے۔ باپ کا ذکر سن کر معاذ نے نظریں چراتے ہوئے کہا، جی امی بس وہ اس بار کام زیادہ تھا تو رابطہ نہیں کر سکے، اس لیے مجھے اکیلے آنا پڑا۔ اللہ خیر و عافیت سے رکھے۔ چل تو منہ دھو کے اینی کھانا لاتی ہے۔
اینی جاؤ بھائی کے لیے تازہ روٹی اور سالن لے کر آ، اور فریج میں جو گاجر کا حلوہ پڑا ہے وہ بھی گرم کر کے لیتی آنا۔ قرۃ العین جو باپ کے تذکرے پر اپنے بھائی کے بدلتے تاثرات کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، ماں کی بات پر چونکی۔ جی امی، ابھی لائی، کہتے ہوئے سوچوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ کچھ تو بات ہے جو بھائی چھپا رہے ہیں، اللہ خیر رکھنا۔ وہ اپنی کتابیں اور قرآن کھول کر بیٹھ گئی اور اپنے ہوم ورک کرنے میں مشغول ہو گئی۔ پہلا دن تھا، اس لیے اسے سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آخر دنیاوی علوم کی کتابوں کو بھی تو پہلی بار ہی پڑھنا تھا نا، جتنی بھی موٹی اور مشکل بکس ہوتی ہیں پڑھتے پڑھتے آ ہی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ میں قرآن سیکھوں گی، میرا رب مجھے سکھائے گا، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، اور آج کلاس میں ہونے والی آیات سورہ الحجر آیات 26 43 کی تفسیر کے نوٹس دیکھنے لگے۔ اس کی تخلیق، جنات کی تخلیق اور پھر ساتھ ہی تخلیق آدم کا قصہ اور پھر شیطان کا کردار، اس نے ان آیات کے موضوع پہ نظر دوڑائی۔ آج میری زندگی کے نئے سفر کا آغاز ہوا، اور اسی دن اللہ نے مجھے انسانی زندگی کے آغاز کے متعلق سکھایا۔ وہ دل میں اللہ سے مخاطب ہوئی۔ اس کی عادت بنتی جا رہی تھی کہ وہ ہر بات اللہ سے کرتی تھی، وہ بھی تو اس کو جواب دیتا تھا نا۔ آخر بلا شبہ وہ محبت کی راہوں میں قدم رکھ چکی تھی۔ آیات 26 تا 30 تک اللہ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور جس آگ سے پیدا ہوئے ہیں نا جن، پھر فرشتوں کا ذکر کیا کہ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، مٹی، آگ اور نور۔ پھر اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انسان آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو اللہ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ انسان کی بدبودار مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا۔ فرشتوں کو بھی پتا تھا کہ انسان مٹی سے بنا ہے، بدبودار مٹی سے۔ شیطان کو بھی پتا تھا، فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا مگر شیطان نے نہیں کیا۔ کیوں؟ شیطان نے اس مٹی کو حقیر کہتے ہوئے اللہ کی بات ماننے سے انکار کی۔ حقارت، تکبر، جس نے اسے کتنی نعمتوں سے محروم کیا تھا، فرشتوں کی صحبت سے، ملائے اعلیٰ سے، اللہ کے قرب سے، اللہ کی رحمت سے، اطاعت سے۔ ایک طرف مٹی کا کردار جسے اتنی مخلوق نے تعظیمی سجدہ کیا مگر پھر وہ تکبر میں مبتلا نہ ہوا، جبکہ دوسری طرف شیطان کا کردار حسد، غصہ، تکبر، اللہ سے بنی مخلوق کو مزید جلا دیا ان جذبات نے۔ تکبر انسان کو سرشت میں نہیں ہے نا، لیکن جب وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ شیطان کے گھیر میں آ جاتا ہے۔ مٹی کی تو فطرت ہی عاجزی ہے نا، اس لیے تو جنت میں غلطی ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام جھک گئے، معافی مانگی۔ انہوں نے اس چیز پہ تکبر نہیں کیا کہ انہیں کتنے لوگوں نے عزت دی، انہیں کتنی خوبصورت جگہ دی گئی، انہیں علم دیا گیا، انہیں خوبصورت بیوی دی گئی، وہ سب چیزیں تو دنیا کی اعلیٰ ترین چیزیں تھیں، پھر بھی وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے۔ تو اللہ، ہم کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ذرا سی عزت ملنے پر، مقام ملنے پر، شہرت ملنے پر، علم ملنے پر، حسن یا مال ملنے پر، ہاں، یہ تکبر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے انسان کو اندر سے جلائے رکھتا ہے۔ تکبر کرنے والا کبھی پرسکون نہیں ہو سکتا۔ مٹی کی فطرت عاجزی ہے اور انسان کی اوقات مٹی۔ اللہ کو انسان کا اپنی اوقات یاد رکھتے ہوئے اپنے اصل فطرت پر لوٹنا بہت پسند ہے۔ ہم عاجزی، اب غور کرنے ہیں کہ کہیں اس کے اندر تو کسی چیز کا تکبر نہیں ہے، یہ تو شیطانی خصلت ہے نا، اور شیطان کون ہے؟ اسے تو اللہ نے دشمن کہا ہے ہمارا۔ پھر آگے چلی، اس شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی اور اسے دے دی گئی، قیامت کے دن تک کا اختیار۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، اس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا کہ میں بھی زمین میں اسی لیے ان کے لیے مزین کروں اور ان کو بہکاؤں گا۔ یہ سورہ الحجر آیت نمبر 39 ہے۔ مزین، برے کاموں کو مزین، گناہوں کو اٹریکٹیو کرنا، نافرمانی کو آسان کرنا۔ اسے اپنے گناہوں سے بھرا ماضی یاد آنے لگا، کیسے وہ نامحرم سے دوستی کو ٹرینڈ کہتی تھی، کیسے وہ میوزک کو روح کی غذا کہتی تھی، اور کیسے وہ بے پردگی کو آزادی کہتی تھی، نماز کو بوجھ سمجھتی تھی، قرآن کو پچھلوں کے قصے سمجھتی تھی۔ شیطان کہاں سے کہاں نہیں آیا تھا، اسے پچھتاوا ہوا، ہر وہ غلط کام کی تعویلیں دے کر ہم سے گناہ کروائے گا۔ ہم اس بے حیائی کو فیشن اور ماڈرنزم سمجھیں گے، اور در حقیقت یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک سے دشمنی کا بدلہ وہ ہم سے، ہر انسان سے لے گا۔ حسد، غصہ، اسے یاد آیا کہ تفسیر کی میڈم فریال نے ان جذبات کا علاج بتایا تھا۔ حسد کا علاج اپنی نعمتوں پر نظر، اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا۔ غصے کا علاج فوراً پانی پینا، وضو کرنا ہے۔ اور تکبر، اپنی اوقات پر غور کرنا، اپنا آغاز، اپنا انجام، مٹی سے مٹی تک
وہ دوبارہ آیات کی طرف متوجہ ہوئی. اللہ پھر ہمارا کیا قصور ہے اگر وہ آزاد ہے تو وہی ہمیں بیک آتا ہے نا. اس نے الجھتے ہوئے جیسے اللہ سے سوال کیا. مگر ان میں سے تیرے خالص بندے. سورہ الحجر آیت نمبر 40. یعنی اللہ تعالیٰ سارا قصور شیطان کا نہیں ہے. کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں جو اس کے وار سے بچ جاتے ہیں، مگر اللہ خاص لوگ، خالص لوگ یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں جو خود کو صرف اور صرف اللہ کے لیے جھکا دیتے ہیں، جن کا دل کفر و شرک، گناہوں، دنیا کی محبت سے میلا نہیں ہوتا، جن کا دل پیور ہوتا ہے اللہ کی محبت سے، جن کا جینا، مرنا، ہنسنا، رونا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہوتا ہے. اللہ کی محبت میں شدید لوگ. دل میں کسی نے سرگوشی کی، جیسے الہام کیا گیا، اللہ نے مجھے بھی خالص بننا ہے، مجھے کہ میں بھی اپنے دشمنوں کے وار سے بچ جاؤں، میں بھی گمراہی سے نکل آؤں، مجھے آپ کے راستے پہ چلنا ہے، وہ راستہ جو مجھے آپ سے جوڑے. وہ دل ہی دل میں گویا شرمندگی سے گڑ گڑا رہی تھی اس رب کے آگے جو شہرک سے بھی زیادہ قریب تھا. یہ ہے مجھ تک آتا سیدھا راستہ، بے شک میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا سوائے ان کے بہکے ہوئوں میں سے جو تیری پیروی کریں، اور بے شک جہنم ان سب لوگوں کے لیے وعدے کی جگہ ہوگی. سورہ الحجر آیا 41-43. معاذ اور شہریار کی اب اکثر مسجد میں نمازوں کے لیے ملاقات ہو جاتی تھی. معاذ کی صحبت کا خوشگوار اثر شہریار کو بے حد متاثر کر گیا. تم کیا مولوی بنتے جا رہے ہو؟ ایک دن نائلہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا. اس نے کئی دنوں سے شیو نہیں کی تھی. مولوی کیا مطلب؟ میں نے کون سا مولوی والا کام کیا؟ یہ جو داڑھی بڑھنے لگی ہے جناب کی، پینٹ ٹخنوں سے اوپر فولڈ ہونے لگی ہے، کوئی تو ماجرا ہے نا؟ نائلہ کیا داڑھی بڑھانے والا مولوی بن جاتا ہے؟ اگر آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان زندہ ہوتے تو کیا تم ان کی داڑھی اور ننگے ٹخنے دے کر انہیں بھی مولوی کہتی؟ استغفر اللہ. نہیں نا، تو تم اپنی سوچ بدلو. جانتا ہوں چند غلطیوں کی وجہ سے مولوی طبقہ بالکل بدنام ہو گیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مولوی خراب ہوتا ہے. کیا ایک ڈاکٹر کے فراڈ ہونے کی وجہ سے تم ہر ڈاکٹر کو غلط کہو گے؟ علاج کے لیے اس کے پاس جانا چھوڑ دو گے؟ نہیں نا، تو پھر دین کے معاملے میں 5 انگلیاں برابر کیوں لگنے لگتی ہیں لوگوں کو؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شہریار. نائلہ کو اس کی باتوں نے واقعی ہلا دیا تھا. یہ کہہ کر وہ فوراً اٹھی اور چلی گئی. اسے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ اب اسے بھی نصیحتیں نہ کرنے لگ جائیں. ایسے بھی اسے خود کو چادر اور چاردیواری میں قید کرنے اور اس میں اپنے آپ کو قید کرنے والی لڑکیاں بے وقوف لگتی تھیں. آج اسے مدرسے جاتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور ابھی اس نے ترجمہ یاد کر کے اپنا ہوم ورک مکمل کیا تھا. تبھی اچانک اس کے موبائل کی بیپ بجی. اس نے موبائل فون کو سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے لیے اٹھایا تو اسکرین پر علینا کا نمبر چمک رہا تھا. ہیلو، کیسی ہو؟ آج ہماری کانوکیشن تھی، تمہیں بہت مس کیا. فاطمہ اس کا میسج پڑھ کر پچھلی یادوں میں گم ہو گئی. کلاسز، انجوائے کرنا، آزادی، فرینڈز، پارٹی، سفیان. آنکھوں میں نمی سی آ کے رک گئی تھی جیسے. کیا تھی نا میں، آج زندگی کے اس موڑ پر آ گئی ہوں. وہ لاشعوری طور پر کیفیت میں ٹائپ کرنے لگی. حالانکہ ایک عرصے سے اس نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا. سلام دعا کے بعد مبارکباد دی اور سب کا حال احوال پوچھا. شکر ہے بی بی تم نے کوئی جواب تو دیا. اتنی ساری باتیں کرنی ہے تم سے. تمہیں پتہ ہے کہ سفیان کی شادی ہو رہی ہے؟ کب؟ اس نے کانپتی انگلی سے ٹائپ کیا. اگلے مہینے. آج اس نے ٹریٹ دی پوری کلاس کو. وہ خوش ہے؟ لگتا تو ہے. تم خوش ہو؟ رپلائی سینڈ کر کے اس نے موبائل فون آف کر کے سائڈ پہ رکھ دیا. اس کا سانس پھولنے لگا جیسے دل حلق میں آ گیا. اس کا دل کیا ہے کہ وہ، اور یوں لگا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے. مگر کیوں؟ کس کے لیے؟ اس کے لیے جس نے اسے دھوکہ دیا، جس نے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی، جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا. وہ اس کے لیے کیوں روئے؟ آنسو بہہ رہے تھے. کیا وہ واقعی خوش تھی کہ اس نے مجھے واقعی بلا دیا ہوگا؟ ہم نے تو ساتھ رہنے کے کتنے وعدے کیے تھے نا. اسے یاد آنے لگا اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت، اس کے دیے ہوئے تحائف، اس کی باتیں، اس کا ہنسنا، اس کا بولنا، اس کا ہنسانا. پہلے دن کا پڑھا قرآن پاک کا پہلا سبق بھولنے لگا. رونا سسکیوں میں بدل چکا تھا. اندر کہیں چھپا اس کا جدائی کا درد ابھی باقی تھا. اس کا دل چاہا کہ اسے میسج کر کے مبارکباد دے. شاید اسے یاد آئی کہ فاطمہ بھی کوئی تھی جس کے ساتھ اس نے زندگی کے کچھ دن گزارے تھے.
اسے موبائل اٹھایا، وہ نمبر ڈیلیٹ کر چکی تھی، مگر کچھ چیزیں انسان کے ذہن کے ساتھ ہمیشہ چپکی رہتی ہیں۔ اس کا نمبر بھی انہی میں سے ایک تھا۔ موبائل جیسے ہی آن کیا تو میسیجز کے بجائے ہاتھ ایک اسلامی ایپ اسلامک 360 پر ٹچ ہو گیا۔ وہ کھلتے ہی سامنے یہ آیت آئی، قال اللہ تعالی، اور شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، بے حیائی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتے ہیں، اور خدا بڑا وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ البقرہ 268۔ یکدم سے دل رک گیا، کتنی دیر وہ ساکت ہو کر وہ یہ آیات پڑھتی رہی۔ شیطان میرا دشمن، وہ مجھے بے حیائی کا حکم دے رہا ہے، میرے عمل کو میرے لیے مزین کر کے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا وعدہ کر رہے ہیں، یعنی اگر میں اللہ کے لیے بے حیائی سے بچوں تو وہ اپنا وعدہ پورے کریں گے، بخشش رحمت کا۔ اللہ اکبر، آنسو بہنے لگے، مگر اس دفعہ کسی نامحرم کے لیے نہیں، اپنے رب کی محبت کے لیے، احساس تشکر کے تھے یہ آنسو۔ دل تھم چکا تھا، استغفار کرنے لگی اور ساتھ میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ بروقت اس نے اسے بچا لیا، ورنہ وہ بے وقوف کیا کرنے جا رہی تھی۔ کتنا غلط نتیجہ نکلتا ہے اس کا۔ شاید لڑکیاں اپنے جذباتی پن کی وجہ سے آسانی سے پھسل جاتی ہیں، اس لیے ہر کوئی آ کر انہیں پھسلا دیتے ہیں، مگر ایک مضبوط کردار کی لڑکی، اللہ کی محبت میں جینے والی، اس طرح کی مصنوعی محبتوں کے جالوں میں نہیں پھنستی۔ اس طرح اچانک اللہ کی طرف سے جواب ملنے پر اس نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ قرۃ العین کو دعائیں دینے لگی جس نے اسے اس ایپ کے بارے میں بتایا تھا۔ فاطمہ اکثر کہتی تھی قرۃ العین جب بھی یہ ایپ آن کرتی تھی تو ہر بار کوئی نئی آیت اس کے سامنے کھل کر آتی۔ وہ کہتی تھی کہ اللہ اسے گائیڈ کرتا ہے، جواب دیتا ہے۔ بعض اوقات لاشعوری طور پر جب انسان کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا تو اسی طرح اچانک سے آیات سامنے آ جاتی ہیں اور اس میں اس کا جواب ہوتا ہے، جس سے انسان کا دل تھم جاتا ہے۔ آج اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ قرۃ نے اسے سارا طریقہ بتایا تھا، پلے اسٹور پر اسلامک 360 لکھ کر سرچ کرنا، پھر وہاں سے انسٹال کرنا۔ فاطمہ اللہ جزائے خیر دے جس نے یہ بنائی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس کی ایک ایپ میں احادیث کی تمام بڑی کتب، قرآن، اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اور تفاسیر موجود تھی۔ ایک عام شخص بھی اس ایپ کے ذریعے دین کا مطالعہ بآسانی کر سکتا تھا، الحمدللہ۔ اور سب سے بڑھ کر کہ اسے جب بھی آن کرو آیت اور حدیث آف دی مومنٹ سامنے آ جاتی ہیں، جسے انسان کو رہنمائی ملتی۔ او واو، یہ تو بہت زبردست ہو گیا، میں ضرور انسٹال کروں گی۔ اس طرح تو میں کسی بھی وقت کہیں بھی آیت یا حدیث جو بھی نکالنا چاہوں نکال لوں گی، اس کے نمبر سے اس کی آتھینٹسٹی چیک کر لوں گی۔ الحمدللہ، بہت زبردست، بالکل الحمدللہ۔ اللہ ہمیں اپنا بہترین اور فرمانبردار بندہ بنائے، آمین۔ اللہ کی خاطر محبت کرنے کا نتیجہ اللہ کا قرب ہوا کرتا ہے، جو دونوں کو مل رہا تھا اور دونوں اس پر شکر گزار تھے۔ الحمدللہ، الحمدللہ کثیرا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا فاطمہ، میں تو بس اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہی تھی، اللہ پاک نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے فاطمہ کے گلے لگے، پرجوش انداز میں بتاتی، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں قرۃ، اللہ تمہیں بہت آگے لے جائیں۔ اس نے قرۃ کو پیار سے سہلاتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کر گئی تھی، اسے مزید پڑھائی کے لیے اسکالرشپ بھی مل چکی تھی، اسلامک اسٹڈیز میں آگے جانے کا اس کا خواب اپنی تکمیل کی دہلیز پہ تھا۔ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہاں مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ اولاد کو زیادہ تعلیم دی جائے، اور خصوصاً اب دنیاوی فائدے سے زیادہ دینی فائدہ جڑا ہوا تھا۔ مگر جب انسان کی سچی طلب اور تڑپ ہوتی ہے نا تو عرش کا مالک راستے خود ہی بناتا ہے۔ خلوص کا اثر تو پوری کائنات پر پڑتا ہے نا۔ اس کی بھی دین سے خلوص بھری محبت اس کے لیے دروازہ کھولتی جا رہی تھی، مگر فاطمہ ایک مسئلہ ہے۔ اس نے فاطمہ سے جدا ہوتے ہوئے کہا، کیا؟ تمہیں پتہ ہے نا یونیورسٹیز کے ماحول کس طرح دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، کو ایجوکیشن، بے حیائی، فحاشی، ان سب میں خود کو فتنوں سے بچا کر رکھنا بہت مشکل ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو قرۃ، مگر الحمدللہ تم تو پردہ کرتی ہو، تمہیں تو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ فاطمہ یہی تو وہ سوچ ہے جو درست نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے شیطان ایسوں کی طرف تو لشکر لے کے آتا ہے اور اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جب انسان تو جو اپنے دامن کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا بچا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ شیطان کے سب سے زیادہ خطرے کی گھنٹی یہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی پوری طاقت لگا کر ان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے۔ فاطمہ کو یاد ہے کہ اس نے قرآن میں وہ آیت پڑھی تھی کہ شیطان اللہ سے کہا تھا کہ میں ضرور ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، سورہ الاعراف آیت نمبر 16۔ اس نے اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، او تو اس آیت کی سمجھ اب مجھے آ رہی ہے، واقعی جو پہلے سے بہکے ہوئے تھے ان کے لیے تو اس دشمن کا ہلکا سا وسوسہ ہی کافی ہوتا ہے۔
اصل رکاوٹ تو یہ ان کے لیے بنا ہوا ہے جو سیدھے راستے کی طرف آنے کی یا اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل فاطمہ ایسا ہی ہے۔ فاطمہ کو یاد ہے کہ کیسے شیطان نے اس کے لیے اتنا مشکل بنا دیا تھا سیدھے راستے پر آنا۔ جب بھی اسے دین کی بات بتائی جاتی یا کسی دینی مجلس کی دعوت ہوتی تو وہ جھوٹے بہانے بنا کر ٹال دیا کرتی تھی کہ ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ سب شیطان کی چالیں تھیں جن میں ہم ایسے پھنستے چلے گئے کہ انہیں دین والوں کو بے وقوف سمجھنے لگے۔ تو پھر اب تم کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے قرۃ العین سے پوچھا۔ وہی تو سمجھ نہیں آ رہا، مگر میں اللہ سے پوچھوں گی، انشاءاللہ وہ ضرور میری رہنمائی کریں گے۔ قرۃ العین نے جیسے مطمئن ہو کر مسکرا دیا۔ فاطمہ اس کا اللہ سے تعلق اور اس پر یقین دیکھ کر اشک بھری نگاہوں سے بس مسکرا کر رہ گئی۔ اس کی تکلیف نہ دن بدن بڑھ رہی تھی، مگر اس نے کسی کو بتایا نہیں۔ اب اس سے زیادہ دیر تک بیٹھنے پہ درد محسوس ہونے لگا۔ ایک چوٹ ہی تو تھی، مہینہ ہونے کو اب تو درد ختم ہو جانا چاہیے۔ بریک کے دوران کلاس روم میں بیٹھے ہوئے اس نے خود سے سوچتے ہوئے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ کسی نے پیچھے سے اسے سلام کیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ویل چیئر پر یونیفارم میں ملبوس پیاری سی لڑکی سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ فاطمہ نے درد کو چھپانے کے لیے نقلی مسکراہٹ چہرے پر سجا دی۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرا نام نور ہے، آپ شاید یہاں نہیں ہیں، میں کافی دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہی تھی مگر موقع نہیں ملا۔ جی مجھے یہ دوسرا ہفتہ ہے اس مدرسے میں ایڈمیشن لیے ہوئے، آپ سے مل کے اچھا لگا۔ اس کے نام کے ساتھ اس کا چہرہ بھی کسی نور کے ہالے کی طرح اسکارف میں چمک رہا تھا۔ مجھے بھی الحمدللہ، اللہ بھی کیسے اپنے پیارے بندوں کو ملواتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کے مجھے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی اور میں دور سے کھچی چلی آئی۔ کشش؟ کیا مطلب؟ ہاں نا، شاید آپ کو نہیں پتا مگر آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ آپ کو دیکھ کے پتہ نہیں کیوں یہ احساس ہوا کہ آپ چنی ہوئی بندی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ فاطمہ کو اس کی باتوں میں اپنا درد بھول گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، میں تو اسے جانتی بھی نہیں۔ جی میں کافی دن سے آپ پر بہت غور کر رہی ہوں۔ یہاں آنے والے ہر شخص میں اللہ کی محبت پانے کی تڑپ نہیں ہوتی، چنے ہوئے لوگوں میں ہوتی ہے، اور ایسی جگہوں میں اپنا مقصد سیٹ کر کے آتے ہیں، پھر اسی پہ جان لگا دیتے ہیں۔ مدرسوں میں تو سب ایک ہی مقصد کے لیے آتے ہیں نا نور؟ ہاں فاطمہ، مگر بہت کم ہوتے ہیں جو واقعی اس مقصد پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ خیر آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی۔ بتانا یہ تھا کہ آج میرا یہاں آخری دن ہے، نور نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں، خیریت؟ میں تو خوش ہو گئی تھی کہ اللہ نے مجھے اتنی اچھی دوست دے دی۔ فاطمہ کی بات سن کر نور بے اختیار مسکرا دی۔ وہ تو میں انشاءاللہ ہوں آپ کی دوست، اللہ نے چاہا تو ہم دوبارہ ملیں گے، یہاں نہیں تو انشاءاللہ جنت میں۔ انشاءاللہ، مگر جانے سے پہلے میں دینی ساتھی ہونے کی حیثیت سے آپ کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اس نے آپ کو ہدایت کے لیے چنا ہے نا، تو آپ نے اس کی کتاب کی بہت قدر کرنی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو بالکل ضائع نہیں کرنا، اس زندگی کو مقصد دینا ہے۔ آپ کا مرنا، آپ کا جینا اس رب کی خاطر ہونا چاہیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ دیکھیں آپ کو جو بھی حکم دے آپ نے فوراً سر جھکا کر اس کو مان لینا ہے۔ ساری دنیا مخالف بھی ہو جائے نا تو آپ نے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور سنو، اللہ کی رضا کو، اس کے دیدار کے حصول کو، اس کی جنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، اسے موٹیویشن بناؤ۔ اس کے لیے ایسی تڑپ رکھو کہ آپ کو اس دنیا کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہ لگے۔ ایسے زندگی گزارنا کہ موت کے وقت آپ کا دل آپ کی اپنی رضاؤں کی خوشخبریاں سنائے۔ اور ہاں سب سے بڑھ کر بس اسی سے محبت کرنا۔ ان باتوں کو اپنے دل پر لکھ لو، اسے مٹنے مت دینا۔ میں چلتی ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے ویل چیئر پر اپنے ہاتھ تیزی سے موڑتے ہوئے کلاس روم سے باہر نکل آئی۔ فاطمہ وہیں کی وہیں سکتے میں کھڑی خالی دروازے کو تکتی رہی۔ کیا تھا اس کی باتوں میں؟ وہ لمحے میں اسے بہت کچھ جتا گئی، بہت کچھ سکھا گئی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، دل رب کے آگے جھک چکا تھا، آنکھیں بہہ پڑی تھی۔ نور کی باتیں اس کے کانوں میں ایسے گونج رہی تھی جیسے ارد گرد سے وہ لاپرواہ ہو گئی تھی، ارد گرد کی پرواہ ہی نہیں تھی اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بہت دور سے پڑھنے آئی تھی، صرف دین سیکھنے کے لیے مشقت اٹھاتی، مگر کچھ دن پہلے اطلاع آئی کہ اس کی ماں مر گئی۔ باپ تو بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ وہ صرف یہی بتانے آئی تھی کہ اس کا آخری دن ہے، اب اسے جا کر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ یہ فاطمہ کی کلاس فیلو طیبہ کی آواز تھی۔ اس کی باتیں سن کر فاطمہ کو مزید جھٹکا لگا، دماغ گویا معاف ہو گیا۔ اتنا صبر، اتنا سکون، اس حالت میں بھی اس نے اپنے حواس نہیں کھوئے۔ وہ کس دنیا کے لوگ تھے؟
خود اتنے ٹوٹے ہوئے اور دوسروں کو سمیٹ رہے ہیں۔ فاطمہ سکتے کے عالم میں چیئر پہ جا گری۔ نائلہ کا رشتہ آیا ہے شہریار، بہت اچھے اور بڑے گھرانے کے لوگ ہیں۔ آج اس کی والدہ کے چہرے پر خوشی کے آثار واضح تھے۔ شہریار ابھی بک سٹور سے واپس آیا تھا کہ والدہ نے اسے خوشخبری سنائی۔ وہ واش بیسن سے منہ ہاتھ دھو رہا تھا اور ساتھ ساتھ ماں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ساتھ والی خالہ ہے نا صفیہ، وہ لے کر آئی تھی لڑکے کی ماں کو۔ بہت بڑی گاڑی پر آئے تھے۔ ہماری گلی تو بہت تنگ تھی، ان چاروں نے نکڑ پہ گاڑی کھڑی کی۔ مجھے تو شرمندگی کے مارے سمجھ ہی نہیں آتی، مگر مجال ہے اس لڑکی کی ماں کے ماتھے پہ کوئی شکن ہو۔ بڑی خوش ہو کر ملی، نائلہ کو بھی بہت پیار سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی والدہ نے جیسے خوش ہو کر سارے دن کی روداد سنا رہی تھی۔ شہریار اب فریش ہو کر ماں کے پاس آ کے بیٹھا۔ کیا کرتا ہے لڑکا؟ کسی انشورنس کمپنی میں بہت بڑا آفیسر ہے۔ ماں نے لفظ بہت بڑا پر زور دیتے ہوئے خوشی سے کہا، اماں انشورنس کمپنی؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں تو اور کیا، ماشاءاللہ کتنے لاکھ کماتا ہے مہینے کے۔ ہماری نائلہ تو عیش کرے گی، اور تو اور اکلوتا ہے ماں باپ کا۔ اماں کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ لو بھلا، اب میں اس سے پوچھتی پھروں کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ سب مسلمان ہیں بیٹے، آپ بھلا پوچھنے میں اچھا لگتا ہے۔ اماں آپ نے ہمیں بچپن سے نماز کیوں سکھائی؟ تاکہ کل تمہاری آخرت سنور جائے۔ تو کیا آپ اپنی بیٹی کو بیاہتے ہوئے یہ نہیں دیکھیں گی کہ وہ بندہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ تو کیسی عجیب باتیں کرنے لگا ہے شہریار، پہلے تو ایسے نہیں کرتا تھا، پتہ نہیں کہاں سے کس کے پاس جانے لگ گئے۔ اس کی ماں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، اماں میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہا، آپ تسلی رکھیں، بس گمراہی سے نکلنا چاہتا ہوں۔ بہرحال آپ اس لڑکے سے اس کے دین کا پتہ کریں، یا اس خالہ سے، اس کی جواب سے تو میں بالکل مطمئن نہیں، بندہ تھوڑا کھائے حلال کھائے۔ اس کی ماں نے حیرت سے منہ کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ شہریار آج کا زمانہ دیکھا ہے تو نے، لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، اب ایسا رشتہ ملا تو حلال حرام کے چکر میں کیوں پڑے؟ اماں دنیا میں ان حرام کاغذوں کے ٹکڑوں پر عیش کرنے والے کل اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ شہریار میرا دماغ نہ خراب کر، تو جا یہاں سے، اللہ اللہ کر کے ایک اچھا رشتہ آیا، اب تو ٹانگ مت اڑانا اس کی۔ اور اس کی والدہ کو اچانک ہی غصے میں دیکھا شہریار حیران ہوا کہ اس کی ماں کو کیا ہو گیا، وہ تو ایسی نہیں تھی۔ کیا مال واقعی ایک نشہ انسان کو قبر تک بھول جاتی ہے؟ حشر کا دن اس کی سختیاں بھلا دیتا ہے۔ اسے یاد تھا جب اس نے معاذ کو بتایا تھا کہ کبھی کبھار وہ اپنے کسٹمر سے کیسے جھوٹ بول کر زیادہ پیسے وصول کر لیا کرتا تھا، یا کسی پروڈکٹ کے نقصان چھپا کر اس کو سیل کر دیتا تھا۔ اس پر معاذ نے چند سوال کیے جنہیں وہ سوچتا تھا، اور جب اس نے سوچا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شہریار ہمیں اپنے ہر اعمال کا، ہمارے مال کا، سب کا حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اگر اللہ نے پوچھا کہ میرے بندوں کو دھوکہ دے کر مال کمایا تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اگر اس مال کے ذریعے جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا تمہیں تو کیا ہوگا؟ کیا موت کا، قبر کا، اللہ کو حساب دینے کا اور جہنم کا ڈر کافی نہیں ہے؟ انسان ہر طرف بے ایمانی، دھوکے بازی یا حرام کمائی سے بچ جاتا ہے۔ معاذ کے یہ الفاظ اب اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ نور کی باتوں نے اسے بہت متاثر کیا تھا، جیسے کسی نے انگلی پکڑ کر اسے راستہ دکھایا تھا کہ وہ ہے منزل، ادھر تم نے پہنچنا ہے۔ کیسے؟ وہ قرآن سکھائے گا۔ کبھی کبھی کسی کی کہی ایک بات انسان میں نئی روح پھونک دیتی ہے، اس لیے اچھی بات کہنے اور سننے والا بننا چاہیے، کیا پتہ کب کام آ جائے۔ اب فاطمہ مکمل کوشش کر رہی تھی کہ جو اسے عمل کی بات بتائے گا وہ فوراً اس پر عمل کرے گی، فرائض کی پابندی کرے گی، نمازوں میں خشوع اور اخلاقیات پر کام کرنا شروع کر دیا تھا اس نے، تہجد تو اس کا معمول بن گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے دل کی ہر بات اپنے رب سے شیئر کرتی، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا اس کا شوق بن گیا تھا، خصوصاً جب سے اس کے آیت پڑھی تھی کہ کہہ دو کہ اللہ تم سے محبت رکھتے ہیں تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، ہم تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ آل عمران آیا 31۔ اسے اللہ کی محبت پانی تھی، ہر سنت پر عمل کر کے اس نیت سے کرنی تھی کہ اللہ مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ دنیا کی محبتوں کی حقیقت دیکھنے کے بعد انسان اللہ کی محبت کا مزہ چکھ سکتا ہے۔ وہ ان حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ دنوں سے ہفتوں سے مہینے گزرتے جا رہے تھے، مسز ریان نے فاطمہ کا زیادہ نوٹس نہیں لیا، اور جب دیکھتی بیٹی ہر بات مانتی ہے، پہلے کی نسبت زیادہ خیال رکھتی ہے، محبت ادب لہجے میں بڑھ گیا ہے، تو ان کے دل کو اس چیز نے نرم کر دیا تھا۔ مگر انبیاء اور صحابہ کی سنت ہے کہ اللہ کے دین پر چلنے والوں کے لیے محبت سے پہلے آزمائشوں کے کانٹے ہوا کرتے ہیں جن پر انہیں استقامت سے چلنا ہوتا ہے۔
پھر ہی پھولوں سے زیادہ خوبصورت اور حسین منزل ملا کرتی ہیں۔ فاطمہ کی آزمائش بھی اس دن شروع ہوئی جب وہ سورہ نور میں پردے کا حکم پڑھ کر عبایا خرید کر گھر لی۔ ماما میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، آج میں نے سورہ نور میں اللہ کا حکم۔ فاطمہ تمہارا دماغ خراب ہے، اب مزید کون سا پردہ رہتا ہے؟ اتنی بڑی چادر میں تو لڑکتی پھرتی ہو۔ اب کیا ٹینٹ میں بند ہونے کا ارادہ ہے؟ مسز ریان کو اچانک غصہ آیا اور انہوں نے اس بات کے مکمل ہونے سے پہلے ہی فاطمہ کو خوب ڈانٹ پلائی۔ ماما یہ مکمل پردہ نہیں ہے، اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ ہاں تو وہی پوچھ رہی نا، اور کون سا پردہ رہتا ہے تمہارا؟ اس کی ماں کی اونچی آواز پر فاطمہ کا بھائی کمرے سے باہر نکل۔ کیا ہوا ماما؟ دیکھو یہ بہن کے کام، اس نے پورا ملانی بن جانا ہے۔ پہلے چادر پہن کر ہمیں خاندان میں شرمندہ کرتی تھی، اب اسے ٹینٹ پہننے کا شوق ہو گیا۔ آر یو کریزی فاطمہ؟ آج تک ماما کے خاندان میں کسی کو دیکھا ہے ایسے ہولی میں؟ آئی ڈونٹ نو کسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ برقع آئی تھنک اٹس رائٹ۔ لک فاطمہ، ماما کو مزید پینک مت کرو، اس طرح کی فضول ضدیں چھوڑو۔ ہم سب نے مل کر تمہارے فیوچر کے لیے متعلق کچھ بہترین سوچتے ہیں۔ سیف نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے فاطمہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ کیا جانتے ہیں میرے فیوچر کے لیے بہتر کیا ہے؟ سیف نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ مجھے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا، مجھے ایسا ویسا نہیں بنانا جیسے مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کے لیے رب نے حکم دیا۔ آپ کو بتاؤں ہمارا فیوچر کیا ہے؟ پتہ ہے؟ موت اور اس کے بعد قیامت کے دن، جب اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے کیے ہوئے ہر عمال کا بدلہ ہم سے مانگیں گے، جواب مانگیں گے، حساب مانگیں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اپنے فیوچر سے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے کہ کون اس حلیے میں ہے، کس حلیے میں نہیں ہے۔ It doesn't matter to me at all۔ پہلے لوگوں نے کون سے ایوارڈ دے دیے؟ کیا وہ میری قبر میں جائیں گے؟ کیا وہ میری جگہ اللہ کو جواب دیں گے کہ فاطمہ کو معاف کر دیں، اس نے ہماری خوشی کی خاطر پردہ نہیں کیا؟ بتائیے، کیا آپ میرے ساتھ لیٹیں گے میری قبر میں؟ فاطمہ کے اس طرح کے گفتگو کے بعد سیف کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ فاطمہ تم تو اتنی بدتمیز ہو گئی ہو، ماں کے سامنے بھی اتنی زبان چلاؤ گی؟ یہ سیکھ رہے ہو؟ ماما میں بھیا کی بات کا جواب دے رہی ہوں، اگر آپ کو برا لگا تو I'm sorry۔ فاطمہ نے اپنا لہجہ دھیما کرتے ہوئے ماں کی طرف رخ کر کے جواب دیا۔ بہرحال آئندہ تم پردے کا نام نہیں لوگی، سمجھی؟ میں تمہاری وجہ سے مزید سفر نہیں کر سکتی۔ جاؤ اپنے کمرے میں۔ ماما میں اللہ کا حکم کسی کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سیف اور مسز ریان ماتھے پہ شکن لیے ایک دوسرے کو تکتے ہی رہ گئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اور ہاں اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔